سلام علیک یا حبیب اللہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، عالم کا جریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، در پہ بلا لو ہم کو بھی، پیارے نبی صلی اللہ، در پہ بلا لو ہم کو بھی، پیارے نبی صلی اللہ، ہے کتنا سکون دیکھو تم جا کے مدینے میں، ہے کتنا سکون دیکھو تم جا کے مدینے میں، رحمت کی چھما چھم ہے برسات مدینے میں، رحمت کی چھما چھم ہے برسات مدینے میں، طیبہ کا ہر ایک منظر کیا خوب سہانا ہے، طیبہ کا ہر ایک منظر کیا خوب سہانا ہے، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، ان جاگتی آنکھوں سے روزے کو ہم دیکھیں، ان جاگتی آنکھوں سے روزے کو ہم دیکھیں، اور گنبد خضرا کو دیوانے سب دیکھیں، اور گنبد خضرا کو دیوانے سب دیکھیں، ہم غم کے ماروں کا طیبہ ہی ٹھکانہ ہے، ہم غم کے ماروں
نبی صلی علی میرے نبی صلی علی پیارے نبی صلی علی در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی علی. جزاک اللہ, بہت خوب. جی یہاں پہ ہم رکیں گے بریک کے لیے, اور بریک نہیں ہے, اچھا جی بریک نہیں ہے. جی نورید, تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ایکسپلین کریں آپ ہماری یعنی ہونے والی اور ہوئی ہوئی ماؤں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے. بالکل, ہم بات کر رہے تھے ماؤں کے حقوق پر, اور ہماری ایک بہن نے بہت اچھا یہ پوائنٹ اٹھایا اور میں اسی کی طرف آنا چاہ رہی تھی, وہ بیچ میں پھر بریک آ گئی, کہ باپ یہاں پر بری الذمہ نہیں ہے. قرآن کریم میں حکم باری تعالیٰ ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ کے عذاب سے بچاؤ. تو یہ اس ذمہ داری میں باپ اور ماں دونوں شامل ہیں کہ دونوں کا کام بنتا ہے. بلکہ باپ کا ذمہ داری تھوڑی سی بڑی اس وجہ سے بھی ہے کہ بیوی کے اوپر بھی رعیت کا جو حق ہے وہ شوہر کا ہے, کہ وہ بیوی اس کے جو ہے وہ انڈر ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اوپر دیا ہے, اور اس کو سوال کیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا گھر کی انوائرمنٹ کے بارے میں. اب یہاں یہ بات میں اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے عروج کے اکثر گھروں کے اندر باپ جو ہیں وہ کمائی کے سلسلے میں ملک سے باہر ہوتے ہیں یا صبح سے رات تک گھر سے باہر ہوتے ہیں, تو وہاں پر یہ ساری کی ساری رسپانسبلٹی ایک عورت پہ آتی ہے. لیکن اس میں باپ بری الذمہ پھر بھی نہیں ہے, اس کا وہ دنیا کی ہر چیز کے لیے اتنی تگ و دو کر رہا ہے کہ وہ صبح سے رات تک یا پھر سارا وقت ملک سے باہر ہے. تو اس وقت میں جو ہے دنیاوی خواہشات, دنیاوی جو ڈیزائرز ہیں اور دنیاوی جو بھی آپ کا رہن سہن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ سوچ سکتے ہیں, نقصان یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ باپ کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے, اس کی شفقت, اس کی جو ہے وہ موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو مائیں بھی تھوڑا سا آزادی میں آ گئی ہیں, اور وہ میڈیا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, تو وہ فیشن اور جو ہے پارٹیز اور وہ کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو ماڈرنائز وے میں جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں وہ بچے جو کہ ہر وقت ماؤں کی گود میں ان کے ساتھ رہتے تھے, اب ان کو فزیکل ٹچ بھی نہیں ملتا, باپ بھی گھر سے باہر ہے, پیسہ بے تحاشا. میڈز جو ہیں میرے خیال ہے وہ مائیں ہوتی ہیں اور وہی مائیں بن کے پال رہی ہوتی ہیں. اب وہ جو سکھا رہی ہیں بچہ وہ سیکھ رہا ہے. اور ارلی سٹیجز پر جب ہم 5 سال کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت امپورٹنٹ روایت جو ہے وہ میری نظر سے گزری کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک خاتون بچے کو لائیں, اور وہ بچے کی عمر قریباً 5 سال تھی. انہوں نے کہا کہ سیدنا اس کی تربیت فرما دیں اور اس کی تعلیم کے لیے اس کو اپنی ذمہ داری میں قبول کریں. تو انہوں نے کہا بی بی اس کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 5 سال. انہوں نے کہا اس کو لے جاؤ, اس کی تربیت ہو چکی ہے. اچھا, اب جو ہوگا اس کی کیریکٹر بلڈنگ, یعنی اس کا مطلب ہے پہلے کے جو جب پیدا ہوتا ہے بچہ تب سے لے کے 5 سال اتنے اہم ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ. میں کہتی ہوں اس کو ہمارے سائیکیٹرسٹ اور ہمارے جتنے بھی ایجوکیشنسٹ ہیں, سیگون کو دیکھ لیں, ٹارٹ کو دیکھ لیں, مریم مونٹیسوری کو دیکھ لیں, ان لوگوں نے تو بہت بعد میں ریسرچ کی. تو وہ جو باب المدینۃ العلم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرما دیا, اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سے بہترین چیز اس کی تعلیم اور تربیت ہے. تو پھر اس طرح سے یہ میں سمجھتی ہوں کہ آج ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم اس دور فتن میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے پاس وقت میں برکت نہیں ہے. صبح سے لے کے رات تک مائیں بھی بزی ہیں, باپ بھی بزی ہیں. کچھ ہمارے فائنینشیل پرابلمز بھی ایسے ہیں کہ ہم ایک ترقی یافتہ ملک کے جو ہے باسی ہیں, تو اس میں ہمارے بچے نیگلیکٹ نہیں ہونے چاہیے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کی مشکلات تو ہر دور میں رہی ہیں نا. یہ پہلے ایسا دور نہیں ہے کہ جی اسی دور کے اندر یہ مشکلات ہیں, ہمیشہ سے رہی ہیں. مگر ان مشکلات کے ساتھ ہی کوپ کر کے ایک اچھی تربیت دینا جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے والدین کی. ہم اور بہت ساری چیزوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو آپ کو اولاد دی گئی ہے وہ اس کا کس طرح سے آپ تربیت کرتے ہیں, اور جو آپ کو مال دیا گیا ہے اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. خواتین حضرات, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر ذہن میں رکھا جائے زندگی بہترین ہو سکتی ہے. اور اگر احادیث مبارکہ کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی گزاری جائے تو وہ ایک بہت ہی باکمال زندگی اور سکون والی زندگی گزر سکتی ہے. یہاں پہ ہم لیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور انشاءاللہ درود اور سلام ہوگا اور شو کو آگے بڑھائیں گے آفٹر دی بریک.